آج کی یہ مجلس مخصوص و منصوب ہے ایک ایسے موضوع کی جانب جس کو تاریخ میں ہر اعتبار سے چھپایا جاتا ہے۔ میں گفتگو یقیناً یہ تقاضا رکھتی ہے اور متقاضی ہے کہ کیونکہ دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے تو گفتگو کا مرکز و محور سید الانبیاء اور سردار الانبیاء کی ذات ہونی چاہیے، لیکن میں سرکار رسالت مآب کی شان رسالت کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس پہ گفتگو نہیں ہو سکی۔ تمام مسالک، تمام ہی مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں وہ رسول اللہ کی رسالت کے قائل ہیں، رسول کی نبوت کے قائل ہیں۔ ہاں، بعض نظریات میں اختلافات بہر صورت موجود ہیں، وہ اختلافات چھوٹے اختلافات بھی نہیں، بڑے اختلافات ہیں، جس میں بعض کلمہ گو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کی زندگی جو تھی وہ بشری زندگی تھی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول عام انسانوں کی طرح ایک بشر تھے، اور رسول کو خدا نے نبوت عطا کی تھی، لیکن وہ بشری تقاضوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن قرآن کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ قرآن جو ہمیں سوچ اور فکر دیتا ہے، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ نور تھے جسے خدا نے اپنی کبریائی کی تنہائی کے لیے خلق کیا تھا۔ یہ سید الانبیاء آئے انبیاء کے بعد میں ہیں، لیکن تھے نبیوں سے پہلے۔ یہ آدم سے پہلے، نوح سے پہلے، ابراہیم و عیسیٰ سے پہلے ہیں، اور یہ نور اول ہیں۔ یہ ایک اختلاف ہے رسول کی زندگی کے بارے میں، اور انشاءاللہ ربیع الاول میں جب ہم ظہور سرکار ختمی المرتبت پہ آپ سے گفتگو کریں گے تو اس میں ان تمام واقعات کو ہم آپ کے سامنے حاضر کریں گے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو مختلف نظریات میں تضادات ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ آسان طریقے سے آپ کے سامنے اسی چینل کے توسل سے پہنچایا جا سکے۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گفتگو اس ایک مخفی راز کی طرف کرنی ہے، ایک ایسے چھپے ہوئے راز کی طرف کرنی ہے جسے ہر دور میں چھپایا جاتا رہا، یعنی کہ شہادت رسول خدا۔ یہ ایک بنیادی اختلاف ہے کہ رسول کی وفات ہوئی تھی یا رسول اللہ کی شہادت ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ رسالت مآب کو نور ماننے والوں میں بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ شہادت رسول خدا نہیں منانی چاہیے یا نہیں ہوئی تھی۔ تو کیونکہ آج کے دن اس چینل نے، ولایت علی نے یہ ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، اور مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ایسے تمام گفتگو کے تمام عنوانات، ایسے تمام موضوعات جس پہ گفتگو سے اجتناب برتی جاتی ہے، ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ کو خدا نے کائنات کے امور پہ ناظم بنا کے بھیجا تھا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے مبعوث کیا تھا رسول کو امیین میں سے تاکہ وہ انہیں آیات پڑھ کے سنائے، تلاوت کرے، اور ان کے نفوس کو پاک اور پاکیزہ کرے۔ جہاں خدا نے رسول اللہ کی ذات کو افضلیت دی تھی، جہاں رسول ذات کو اہم بنا کے بھیجا تھا، تو وہاں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ رسول جو کائنات کے امور پہ قدرت رکھتا ہے، اس رسول کی طبعی موت نہیں ہو سکتی۔ طبعی موت تب ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی طبیعت پر اعتدال اور توازن برقرار نہ رکھ سکیں۔ یقیناً موت اللہ کا حکم ہے، موت اللہ کا امر ہے، اور ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، لیکن ہم اپنے شہداء کے بارے میں بھی خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جو راہ حق میں قتل ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہیں اور تم ان کا شعور نہیں رکھتے، یعنی کہ مصطفیٰ کے کہنے کے مطابق جو زندگی گزارتا ہوا راہ خدا میں شہید ہو جائے وہ تو زندہ ہے، اور جس نے یہ راہ دکھایا ہو وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیو کے بلا جیو۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ ان کی حیات طیبہ دیکھیں، جناب نوح 950 سال تک کی زندگی ہے۔ انبیاء کی زندگی کی طولانی مدتوں کو دیکھیں تو رسالت مآب کی حیات طیبہ 63 برس کی ہے۔
63 बरस में रिसालत माब की जिंदगी का इब्तदाई दौर मक्का में गुजरा जो 40 साल पे मुहित था। फिर 23 साल रसूल के मदनी दौर के, 40 साल के दौर में रिसालत माब पर मुजालम हुए, रिसालत माब पर जुल्म हुए, सोशल बाइकाट हुआ, रसूल पाक को मक्का में अजियतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। फिर रिसालत माब ने हिजरत की, हिजरत करके मदीना पहुंचे, मदीना में आके बदर, ओहद, खैबर, खंदक और ये तमाम गज़वात जो थे ये रिसालत माब की मदनी जिंदगी का हिस्सा है। जब रिसालत माब ने दीन हक का आगाज, अब मैं गुफ्तगू का मौजू पे आने लगा हूं कि आखिर जो भी कत्ल होता है वो किसी न किसी दुश्मनी की वजह से होता है। रिसालत माब की शहादत या रसूल के कत्ल के पीछे साजिश क्या थी? जब रिसालत माब ने मक्का में दीन इस्लाम की बुनियाद रखी और रिसालत माब ने मक्का से ऐलान इस्लाम किया और आगाज इस्लाम हुआ, तो बज़ाहिर तो मक्का वालों के लिए ये बात बिल्कुल नई थी कि किसी ऐसे खुदा को तस्लीम किया जाए जो नजर नहीं आता। लेकिन रिसालत माब ने अपना किरदार इतना बेहतर तरीके से मक्का वालों के सामने पेश किया था कि अहले मक्का को खुदा देखने की जरूरत इसलिए पेश नहीं आई कि रसूल जैसा सादिक कह रहा था, रसूल जैसा सच्चा कह रहा था। लिहाजा रसूल की जुबान अतहर पे यकीन करते हुए, रसूल के किरदार को तस्लीम करते हुए मक्का वालों ने तौहीद को तस्लीम कर लिया। अब मक्का में मुख्तसर सा जो अहबाब रसूल के साथ इस दायरा इस्लाम में दाखिल हुए वो मोहब्बत रसूल अल्लाह में दाखिल हुए और रसूल की मोहब्बत के जरिए उन्होंने अल्लाह को पहचाना। फिर बात सुनिएगा, ये वो लोग थे जिन्होंने मोहब्बत रसूल से की, पहचाना अल्लाह। ये वो लोग थे जिन्होंने रसूल के जरिए अल्लाह को पहचाना। उन्होंने अल्लाह देखा नहीं, उन्होंने अल्लाह सुना नहीं, उन्होंने अल्लाह के वजूद का मुतालबा नहीं किया। बस उन्होंने ये कह दिया कि ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमें तुमसे मोहब्बत है, अगर तू कह रहा है तो फिर हम मानते हैं कि अल्लाह है। अगर तू कह रहा है कि कोई जन्नत है तो हम मानते हैं कि वो है। अगर तू कह रहा है कि कोई जहन्नम है तो हम तस्लीम करते हैं कि वो है। अगर आप कहते हैं कि कोई फरिश्ता उतरता है तो हम ना देखते हुए मानते हैं कि वो है। यानी कि उन्होंने पूरे का पूरा इस्लाम कहते तस्लीम करने, उन्होंने रसूल की बात को तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा हम तस्लीम करते हैं कि जो आप कह रहे हैं ये हक है। ये वो लोग थे जो हकीकी मुस्लिम थे, क्योंकि इन्होंने रसूल की जुबान को तस्लीम किया था और रसूल पाक की जुबान को तस्लीम करते हुए इन्होंने कलमा पढ़ा। अब जब रिसालत इमाम मक्का से निकलते हैं तो तस्लीम शुदा अफराद रसूल के साथ हिजरत करके मदीना पहुंचते हैं। जब रिसालत इमाम मदीना पहुंच जाते हैं तो मदीना में जाके रिसालत इमाम एक मुख्तसर से लश्कर के साथ कुफार के साथ जंग करते हैं, बदर की जंग, ओहद की जंग और फिर फतह मक्का। फिर जब रसूल उसी शहर को फतह करते हैं तो आपके अजली तरीन दुश्मन मजबूरन जिंदगी बचाने के लिए कलमा पढ़ लेते, कबूल इस्लाम करते। तो अब मुसलमानों में दो तरह के लोग थे। एक वो थे जिन्होंने रसूल को मोहब्बत से तस्लीम किया और कलमा पढ़ा। एक वो थे जिन्होंने जिंदगी के मोहब्बत, मौत के खौफ की वजह से कलमा पढ़ा। फिर एक तीसरा तबका था, वो तीसरा तबका ही कत्ल रसूल में शरीक था। वो तीसरा तबका कौन सा था? जब रिसालत माब अपने जंगों में फातिह बन रहे थे और रसूल मुसलसल अशात इस्लाम को फैला रहे थे, तो क्योंकि अरब बादशाहों का अरब था, अरब जिल्ले सुबहानी का अरब था, अरब शहनशाहों का अरब था, वहां तारीकियों का राज था। उन्होंने मान लिया कि ये फातिह बन गया है तो फिर ये शहनशाह भी बनेगा, ये शहनशाह बनेगा तो इसकी बादशाहत भी कायम होगी। जब इसकी बादशाहत कायम हो जाएगी तो इसका तसल्लुत भी कायम हो जाएगा। जब इसका तसल्लुत कायम हो जाएगा तो क्यों ना हम इस्लाम कबूल करें ताकि हम इसके तसल्लुत में अपना हिस्सा ले सकें। हम जब इसकी हुकूमत कायम हो जाए तो उस हाकमियत में अपना हिस्सा ले सकें। अब ये तीसरा तबका वो था जिन्होंने मौत की खौफ या जिंदगी से मोहब्बत नहीं, जिन्होंने हुकूमत के लालच की वजह से कलमा पढ़ा। इसके लिए तारीखों में ये बात लिखी जा चुकी है कि एक शख्स को जब बताया गया था, एक काहिन ने, एक नजूमी ने, एक सितारों का इल्म जानने वालों ने, कि अन करीब
عبداللہ کا بیٹا پوری دنیا میں بادشاہ بنے گا، تو وہ شخص آخری وقت تک کہتا رہا کہ مجھے رسول کی محبت نے مسلمان نہیں کیا تھا، مجھے اس کاہن کی اس خوشخبری نے مسلمان کیا تھا جس نے مجھے بہت پہلے یہ رائے دے دی تھی اور بہت پہلے اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ محمد عنقریب بادشاہ بننے والا ہے۔ اب جنہوں نے بادشاہت کے لالچ میں کلمہ پڑھا، یہ سن کے کلمہ پڑھا کہ رسول اپنا تسلط قائم کریں گے اور رسول کی حاکمیت قائم ہوگی اور رسول عنقریب پورے عرب کے حکمران بننے والے ہیں، تو اب ان کو اپنے بتوں کی تذلیل بھی برداشت ہو رہی تھی، ان کو ہر چیز برداشت ہو رہی تھی، صرف اس وجہ سے کہ ہم عنقریب رسول کے تسلط میں اور رسول کی حکومت میں حصہ لیں۔ اب وہ کڑوی گولی بھی نگر رہے تھے، لیکن یہاں کیونکہ میری اس وقت خطاب کسی ایک مسئلہ کسی ایک فرقہ کے لیے نہیں، میں انتہائی مشکل ترین موضوع پہ اہل اسلام سے مخاطب ہوں۔ اب یہ جو طبقہ ہے ان کے لیے خدا قرآن میں مسلسل آیات بھیج رہا ہے اور پوری سورت اتر گئی ہے۔ ان آیات کو جب اکٹھا کیا گیا تو ایک سورت میں آ گئے جسے سورہ منافقون کہا گیا، کہ یہ لوگ جو آپ کے پاس محفل میں بیٹھ کے آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، در حقیقت یہ تنہائی میں بیٹھ کے آپ کے خلاف مسلسل پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں خیال تھا کہ رسول کی ظاہری طور پہ کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے بیٹا دیا اور وہ دنیا سے چلا گیا، ابراہیم طیب و طاہر یہ دنیا سے جا چکے، رسول کی اولاد نہیں ہے۔ تو ہمیشہ کیونکہ عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ بادشاہ کے بعد بادشاہ بیٹا بنتا تھا، تو رسول کی اپنی اولاد نہیں ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم رسول کے بعد رسول کے خاندان میں شامل ہو کے رسول کے تسلط اور رسول کی حکمرانی میں حصہ لے سکیں۔ اس وجہ سے بعض احباب نے رسول سے رشتہ داری کی کہ شاید رسول کی نسل ہمارے خاندان سے چلی جائے۔ میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں کہ رسول سے رشتہ داری اس وجہ سے کی گئی تاکہ اگر نسل رسول چلے تو اس نسل رسول میں ہمارا حصہ بھی ہو، یعنی کہ وہ رسول کا بیٹا، وہ یہ رسول کی نسل ہوگی، جو بھی رسول کا خاندان پھیلے گا وہ ہم اس کے ننہال ہوں گے۔ لیکن قدرت پروردگار تھی کہ خدا نے ایسا نہ ہونے دیا، اور رسول کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، رسول کی زوجہ ملکۃ العرب، شہزادی کی بیٹی، خدا نے رسول کی نسل رسول کے بیٹی کے ذریعے سے چلا دی۔ اب جب رسول کی بیٹی کے ذریعے رسول کی نسل چلی تو اب انہیں یہ بات دوڑ رہی تھی ذہنوں میں کہ ہم تو جس لالچ میں رشتہ داری کر رہے تھے وہ لالچ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ رسول کی تو رشتہ داری میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ اب خدا قرآن میں جہاں منافقین کے لیے آیات بھیج رہا تھا تو وہاں خدا حسنین کی شان میں بھی آیتیں بھیج رہا تھا۔ وہاں خدا نے ایک قرآن میں نص دے دی آیہ مباہلہ میں کہ حسن اور حسین بنص قرآن رسول کے بیٹے ہیں۔ اب حسنین کو خدا نے بیٹے ڈکلیئر کر دیا، لیکن اب بھی ان کے ذہن میں یہ لالچ تھا کہ کیونکہ یہ بچے ہیں اور بچہ جانشین کیسے بنے گا، ہم خلافت چھین لیں گے، ہم حکومت میں حصہ داری بنا لیں گے۔ صاحبان ہوا یہ کہ رسالت مآب کی زندگی جب بالکل اختتامی مراحل میں پہنچتی ہے تو رسالت مآب اپنی زندگی کے آخری سال میں 18 ذی الحجہ کو حجت الوداع کے موقع پہ واپس پلٹتے ہوئے غدیر خم پہ امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا اعلان کر دیتے ہیں اور لوگوں سے اپنی زندگی میں علی کی بیعت لے لیتے ہیں۔ نعرہ میں بہت سی چیزیں بہت سے حقائق سے نکلتا چلا آ رہا ہوں اور بڑی جلدی سے نکلتا چلا آ رہا ہوں کیونکہ وہ حقائق آپ کے سامنے عیاں ہیں کہ کون کون سی آیات علی کی شان میں آئیں، رسول نے کون کون سی حدیثیں کہیں، کون کون سی امیر المومنین کے بارے میں رسول کی حدیث تھی۔ میں ان ساری چیزوں سے گزرتا آ رہا ہوں کیونکہ وہ چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہیں۔ میں اس چیز کی جانب بڑھنا چاہ رہا ہوں جس کو کم پڑھا جاتا ہے اور جو پوشیدہ رکھی جاتی ہے۔ اب رسالت مآب نے جب غدیر خم پہ مولا علی کی حکومت کا اعلان کیا تو اب یہاں میری
पूरी जिम्मेदारी के साथ है कि अहले सुन्नत लिटरेचर इसमें गवाह है कि रसूल अल्लाह ने बाकायदा ऐलान नहीं किया बल्कि बाकायदा बैयत ली, अपनी जिंदगी में अली की बैयत ले ली कि मेरे बाद खलीफा जानसीन, मेरा वजीर, मेरा वसी अली हो। अब जब रिसालत इमाम ने 18 जिलहज्जा को अपनी जिंदगी में अली की बैयत ले ली तो उन अहबाब, उस गुरोह के वो ख्वाब चकनाचूर हो गए, वो ख्वाब किरचियों की तरह बिखर गए जिन्होंने हुकूमत के लालच में कलमा पढ़ा। अब बादज गदीर रसूल अल्लाह की जिंदगी के जो अयाम अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये साजिश बिल्कुल अयां हो जाएगी कि गदीर के बाद उम्मत ने रसूल के साथ क्या सलूक किया। गदीर के बाद रसूल अल्लाह की जिंदगी में दोबारा वही मसाइब पलट आए जो मक्का की जिंदगी में थे। रिसालत माप के साथ रसूल अल्लाह के पास बैठ के रसूल के सामने जुबान दराजी की जाती थी, रसूल के सामने तज़हीक की जाती थी, रसूल के सामने बार बार रसूल के फरामीन को रद्द किया जाता था। तो आखिर ये रसूल की बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है कि 18 जिलहिज्जा को रसूल ऐलान करते हैं और 28 सफर को रसूल की शहादत हो जाती है। रिसालत माप जब ऐलान करके वापस पलटते हैं तो पलट के अब रसूल चाहते थे कि जो बैयत मैंने अमीर अल मोमिनीन की गदीर में करवा दी है तो अब सिर्फ बैयत नहीं, मैं बाकायदा तौर पे हुकूमत ट्रांसफर करूं और अली को मस्जिद नबवी में अपनी जिंदगी पे मिंबर पे बिठा दूं। अब जिन लोगों का खौफ और खतरा था कि ये लोग अली की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, रसूल अल्लाह ने एक लश्कर तरतीब दिया जिसे लश्कर उसामा कहते हैं। उसामा एक नौजवान सहाबी था, रसूल ने उसकी क़ियादत में एक लश्कर तरतीब दिया कि ये लश्कर है उसामा की क़ियादत में, ये लोग जो हैं वो इस लश्कर में शामिल होंगे और ये फतूहात के लिए यहां से निकलेंगे। और रसूल ने कहा कि उस लश्कर में मैं भी नहीं जाऊंगा और अली भी नहीं जाएगा। बाज अहबाब को उस लश्कर में शामिल किया। अब लश्कर उसामा या जैश उसामा ये तारीख का एक मौजू है। अब जब रसूल ने कहा कि बास नाम लिए गए जो नाम अहले सुन्नत लिटरेचर में है कि तुम लोगों ने उसामा के लश्कर में जाना है। उसामा कौन था? एक नौजवान। उन लोगों ने रसूल से कहा कि आप एक बच्चे, एक जवान की क़ियादत में लश्कर क्यों भेज रहे हैं, इसमें राज क्या था? उन्होंने रसूल की जिंदगी में उस लश्कर में जाने से इनकार किया। रसूल ने उनका इनकार तारीख में लिखवा दिया। रसूल अल्लाह ने ये इनकार क्यों लिखवाया? इस वजह से लिखवाया कि आज मेरी जिंदगी में जो मेरे बनाए हुए नौजवान सरदार के लश्कर में नहीं जाते, कल को वो ये कह के अली की हुकूमत का इनकार ना करें कि अली नौजवान है। कि अगर आप कल को ये कह के अमीर अल मोमिनीन की हुकूमत का इनकार करेंगे कि अली तो जवान था तो इसलिए हमने अली की सरबराही को तस्लीम नहीं किया, तो रसूल तो अपनी जिंदगी में उसामा को भी बना रहे थे कि तुम उसामा के लश्कर में चले जाओ। तो जो नबी उसामा को लश्कर का सरदार बना रहा था वही नबी अली को उम्मत का सरदार बना रहा था। तो जिन लोगों ने एक छोटे से लश्कर में एक जवान की सरदारी रसूल के कहने पे कबूल नहीं की, वो रसूल के कहने पे उम्मत की सरदारी अली जैसे जवान की कबूल कैसे कर सकते थे? अब ये बात रोशन की तरह आ गई और तारीखों ने लिख दी कि लश्कर उसामा से जाने से इनकार कर दिया गया। ये लश्कर निकला भी है, मदीने से थोड़ा बाहर गया और ये वापस पलटे कि नहीं, हम इस लश्कर में शामिल नहीं होंगे। अब जब इन्होंने लश्कर में शामिल होने से इनकार कर दिया और खबर इनको ये तय थी कि रसूल आखिरी हज में कह चुके थे कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी हज है। अब रिसालत माप को मुख्तलिफ मौकों पर जहर दी गई थी। उनमें से एक जहर जो है खैबर के एक यहूदिया औरत ने भी रिसालत माप को दी थी। बास मौरखीन का यह ख्याल है कि वो जहर का असर जो था वो नबी के बदन में था, लेकिन नबी को उसी जहर की वजह से नबी की शहादत हुई। लेकिन दी औरत ने थी, लेकिन यहूदिया औरत ने नहीं दी थी।
یہ خیبر کی دی ہوئی زہر نہیں تھی، 7 ہجری کی دی ہوئی زہر نہیں تھی۔ اب اگر اس میں یہ کیونکہ مشکل ترین امر ہے اور قاتلین کے ساتھ لوگوں کے بڑے گہرے روابط ہیں، تو یہاں میں بات کہوں گا کہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ رسالت ماب کو ان کے آخری وقت میں ان کے حجرے میں دوا پلائی جا رہی تھی اور رسول دوا پینے سے انکار کر رہے تھے۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر دوا میں شفا ہوتی تو نبی انکار کیوں کرتے؟ وہ رسول جس نے علاج کا حکم دیا ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو پہلے اپنے علاج کا بندوبست کرو، اپنے معالج کا بندوبست کرو۔ امیر المومنین کے سر پہ ضرب لگی ہے۔ آج وہ علی جو کائنات کے امور پہ قادر ہے، وہ امیر المومنین مولا امام حسن سے کہتے ہیں کہ جراح کو بلاؤ، اس کو بلاؤ جو زخم ٹھیک کرتا ہے۔ تاریخوں نے لکھا ہے کہ جراح کو بلایا گیا، طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے آ کے مولا علی کے سر کے زخم کو دیکھا۔ اب میرا سوال ہے کہ وہ علی جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے رستے جانتا ہے، بلکہ میں اور آسان کروں، جس کا بیٹے کا جھولا فطرس کو پر دیتا ہے، کیا بات ہے قبلہ، جس کے بیٹے کا جھولا فطرس جیسے فرشتے کو پر دیتا ہے، وہ علی اپنا زخم حکیم کو کیوں دکھا رہا؟ علی آخری وقت میں بھی سنت دے رہے تھے کہ کل کو کوئی میرا شیعہ علاج سے اس لیے محروم نہ رہے کہ علاج کیوں کروائیں۔ علی نے ہمیں طور اور طریقہ دیا، امیر المومنین نے ہمیں سکھایا کہ زندگی میں جب مشکل اور مصیبت ہو یا بیماری ہو تو اپنا وقت میں گزارا کیسے کرنا۔ اب وہ رسول جو علاج کا حکم دیتا ہے، صحیح بخاری کہتی ہے کہ اس کو دوا پلائی جا رہی تھی، وہ انکار کر رہے تھے۔ اب میرا اگلا سوال، رسالت ماب کی قبر مبارک آج بھی کہاں ہے؟ رسول کی ایک زوجہ کے حجرے میں۔ کہتے ہیں رسول اسی حجرے میں زیادہ وقت گزارتے تھے، تو اسی حجرے میں رسول رہتے تھے۔ رسول اللہ کو آخری ایام میں اس حجرے میں کیوں رکھا گیا تھا؟ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایک حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، جس سے تمام اہل سنت اکابرین نے انکار نہیں کیا۔ اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث کرتاس۔ کرتاس کہتے ہیں قلم و کاغذ، کہ رسالت ماب نے آخری وقت میں اسی حجرے میں کاغذ اور قلم مانگا تھا کہ مجھے کاغذ اور قلم دیا تاکہ میں کچھ لکھ دوں، کچھ نوشتہ لکھ دوں، کچھ تحریر کر دوں۔ اب میرا سننے والے مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ اس وقت اس حجرے میں کون کون لوگ تھے جنہوں نے رسول کے سامنے اتنا شور کیا کہ رسول اللہ کو اپنے چہرہ مبارک سے چادر ہٹا کے مجبوراً کہنا پڑا کہ میرے حجرے سے باہر نکل جاؤ۔ رسول کو کاغذ قلم دینے سے انکار کر دیا گیا۔ آخری وقت میں رسول کو کاغذ اور قلم نہیں دی جاتی کہ یا رسول اللہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں آپ کے بعد اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ ہمیں کچھ بھی نہ لکھ کے دیں گے تو ہم قرآن سے رہنمائی لے لیں گے۔ اب رسالت ماب کی وہ تحریر جو رسول لکھنا چاہتے تھے امت کی ہدایت کے لیے، اس کے رستے میں رکاوٹ کون بنے؟ یقیناً با یقیناً دیکھیں، آپ ایک معاشرتی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جب ایک شخص کو کوئی قتل کر دے یا قتل کی کوشش کرے اور اس کی زندگی کی سانسیں ابھی باقی ہوں، تو اس کا آخری بیان جو ریکارڈ کروایا جاتا ہے یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ فوری طور پہ وہ جتنی بھی کریٹیکل سچویشن میں ہو اور جتنی بھی سنجیدہ حالت میں ہو، فوری طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب تک اس کی سانسیں ہیں جلد از جلد اس کا آخری بیان ریکارڈ کروا لیا جائے تاکہ وہ ایز اے ایویڈنس کام آ سکے کہ مقتول نے آخری وقت میں اپنے قاتل کے بارے میں کیا کہا تھا۔ کیا بات ہے قبلہ، بے شک۔ اب جب مقتول اپنا بیان ریکارڈ کروانے کی کوشش کرتا ہے تو جنہوں نے چھپ کے حملہ کیا ہوتا ہے، جن کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اصل قاتل یہ ہیں، وہ اس وقت مقتول کے ارد گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں۔
उनकी कोशिश होती है कि खानदान में से, फैमिली में से कोई बंदा अगर मकतूल के पास गया और उससे पूछ लिया कि तुम तक ये हमला किसने किया था, तो हम बेनकाब हो जाएंगे। पहले तो वो किसी को मिलने नहीं देते, और अगर कोई गैर तरफा शख्स जिसका कोई भी तरफैन से ताल्लुक ना हो, वो आके उससे कुछ लिखवाने लगे तो वो उसे लिखने नहीं देते। बस इस्लाम में रसूल के दुश्मनी और कत्ल की कहानी यहीं पे खुल गई कि रसूल जिंदगी में जब लिखवाना चाह रहे थे तो लिखने से मना कौन कर रहा था? जियो किबला, जियो जियो। अगर रसूल को लिखने से मना किया जा रहा था कि आप ना लिखें, तो अब मैं कुरान की तरफ आता हूं कि कुरान कहता है कि मेरा मोहम्मद जो दे वो ले लो। बेशक। तो अब मेरे बरादरान अहले सुन्नत, जिनको मौलवी शख्सियात के नाम पे जज्बाती करते हैं, मुश्तइल करते हैं, उनको उभारते हैं कि देखें, उन लोगों से मेरा सवाल है कि आप हकाइक से चश्म पोशी न करें। आप उनसे पूछें कि जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि मैं लिखवाना चाहता हूं, और कुरान की आयत कह रही है कि जो भी वो मोहम्मद दे वो ले लो, बेशक। तो अब बनसे कुरान की रूह गर्दानी किसने की? किसने नाफरमानी है कुरान की कि उन्होंने मुस्तफ़ा को लिखने नहीं दिया? रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नविश्ता, वो तहरीर नहीं लिखने दी, और रिसालत माब को उस हुजरे से अपनी बेटी के घर जाने की तक भी नहीं दिया गया। उसी हुजरे में कुछ लोगों का रश इतना मुसलसल रहा कि रसूल की अहले बैत को भी रसूल से मिलने नहीं दिया जा रहा था। हत्ता कि 28 सफर की सुबह रसूल की शहादत हो जाती है। अब ये बिल्कुल तारीखी हकाइक है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। 28 सफर रसूल की शहादत हुई, 28 सफर का दिन, 28 सफर की रात, 29 सफर का दिन, 29 सफर की रात, और 30 सफर तक रसूल का जस्दे मुबारक रसूल के हुजरे में पड़ा रहा। 3 दिन तक मुसलसल नबी की तदफीन अमल में नहीं लाई गई। अब जिन लोगों ने यह एतराज किया था कि अमीर अल मोमिनीन ने रसूल की तदफीन में जल्दी कर दी, अब जितनी भी आप तारीख की किताबें, चाहे उनका अहले सुन्नत के साथ ताल्लुक है, आप उनको भी उठा के देखें, हरीरी से तिबरी तक चले जाएं, तमाम ने लिखा कि 3 दिन तक मुसलसल नबी की तदफीन नहीं। रसूल अल्लाह का जस्द मुताहिर रसूल के हुजरे में पड़ा। बाज़ असहाब आए और उन्होंने रसूल का जनाजा पढ़ने का कहा कि हम रसूल का जनाजा पढ़ना चाहते हैं, तो अमीर अल मोमिनीन रसूल के मुसलसल जनाजे पे तशरीफ फरमा थे, क्योंकि जनाजा जो है, जनाजे की तकबीरें मगफरत की दुआएं होती हैं। तो आप जनाजे की तकबीरें उठा के देखें, वो मगफरत की दुआएं हैं। तो मौला अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते कि रसूल की जिंदगी में भी कोई इमाम नहीं बन सकता और रसूल के जिस्म के पास भी कोई इमाम नहीं बन सकता? क्या तुम में से कोई इस काबिल है कि वो रसूल के जनाजे में इमामत करवा सके? क्या तुम में से कोई इस काबिल है कि वो रसूल के जस्दे अतहर पे खड़ा होकर रसूल की मगफरत मांग सके? तो फिर या अली क्या किया जाए? तो रिसालत माब के जनाजे पे अमीर अल मोमिनीन जो तरीका दिया, फरमाया कि रसूल के जस्दे मुताहर का तवाफ करते हुए सिर्फ एक आयत पढ़ो, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब मुसलसल बाज गुरु आते थे, वो रसूल के चेहरे की ज़ियारत करते थे, रसूल के जनाजे पे दरूद पढ़ते हुए गुजर जाते थे। अब मैं ये बिल्कुल लिटरेचर अहले सुन्नत पढ़ रहा हूँ, जो ही रसूल अल्लाह की मौत की इतला मदीने की गलियों में फैली, तो एक रश था जो रसूल के घर के बाहर लग गया। लोगों ने रोना शुरू किया, पीटना शुरू किया, आहबका शुरू हुई। उनमें से एक शख्सियत जो बाद में दूसरी खिलाफत के हकदार बने,
उन्होंने आके तलवार को न्याम से निकाल लिया और न्याम से निकाल के रसूल के दरवाजे की बाहर एक ऊंची जगह पे खड़े होके ऊंची आवाज में कहा, खबरदार कोई ना कहे कि मोहम्मद मर गए, वो जिंदा हैं, वो अपने अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए और अभी आ जाएंगे। इस बात को कोड किया गया अहले सुन्नत किताबों। जब उन्होंने ये लफ्ज कहा तो रोते हुए लोग खामोश हो गए। रोते हुए लोगों का खामोश होना था तो यहाँ एक सहाबी है जिसका नाम है अमर बिन जायद, उसने एक आयत पढ़ी। इस आयत का मफहूम ये था कि जब नबी दुनिया से जाता है तो तुम्हें याद नहीं कि तुम कुफ्र की जानब उल्टे पांव दौड़ाते हो। तो उस नौजवान सहाबी को डरा धमका के खामोश करवा दिया गया। जब वो खामोश हो गए तो अब यहाँ पर दो सहाबी आते हैं, एक का नाम है अबू उबैदा जराह और एक सहाबी है अब्दुर्रहमान बिन औफ। ये दोनों अब्दुर्रहमान बिन औफ आता है और वो आके उस शख्स को जो ऊंचाई पे खड़ा होकर कह रहा है कि नबी दुनिया से नहीं गए, उसके कान में कोई बात कहता है। जब वो कान में कोई बात कहता है तो वही शख्स जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि नबी दुनिया से नहीं गए, वो जिंदा हैं और अल्लाह से मुलाकात करके अभी पलट आएंगे, वही शख्स अपनी तलवार को वापस न्याम में रखता है, अपनी चादर को अपने मुंह पे रख के थोड़ी देर के लिए रोता है और रोने के बाद फिर लोगों से मुखातब होकर कहता है कि तुम में से जो कोई मोहम्मद की पूजा करता था या पुरस्तिश करता था वो ये जान ले कि मोहम्मद मर गए लेकिन अल्लाह जिंदा है। अब ये बातें लिटरेचर में लिखी, शख्स एक है, नारे दो है। अब मुअर्रिखीन कहते हैं जी जो उन्होंने पहली बार कहा था वो भी नबी की मोहब्बत में कहा था और जो दूसरी बार कहा वो भी नबी की मोहब्बत में कहा। पहला अकीदा ये कहा कि नबी जिंदा हैं और वो अभी मौजूद हैं, अल्लाह से मुलाकात करेंगे। फिर कहा नबी चले गए हैं। जो पहले जिंदा कहा वो इस वजह से कहा कि उनके लिए ये बात अचानक थी कि अभी हमने अमूर खिलाफत और हुकूमत तय नहीं की। जब कान में आके ये बताया गया कि अब नबी की मौत का ऐलान कर दें, अमूर खिलाफत तय हो चुके हैं, तो अब मौत का ऐलान कर दिया गया। आज भी 2022 इस 2023 इस मौके पर भी यह तरीका आज भी राइज है कि अरबों के यहाँ जब कोई बादशाह दुनिया से जाता है तो उसकी मौत का फौरी ऐलान नहीं किया जाता जब तक के नामजद करदा को मुंतखब न कर दिया जाए और तमाम अमूर तय न कर लिए जाएं। तो अरब बादशाहों में मौत का ऐलान नहीं करते, उसकी मौत को पोशीदा रखा जाता है। अब जब बताया गया कि अमूर तय हो चुके हैं तो अब कह दिया कि मोहम्मद मर चुके हैं, माता मोहम्मद दुनिया से जा चुके हैं। अब ये कहने के बाद वो शख्स वहां से निकलते हैं और निकल के अबू उबैदा जराह, अब्दुर्रहमान इब्न औफ और वो शख्स जो मुसलमानों का दूसरा खलीफा बना, ये सब इकट्ठे होके सकीफा बनी सादा की तरफ चलते हैं। क्यों कि वहीं पे रसूल के दरवाजे पे खबर मिली कि आप लोग यहाँ रसूल के जिंदा और मौत का ऐलान कर रहे हैं, जबकि सकीफा बनी सादा में जो अंसार हैं, जो मक्का मदीना के रहने वाले हैं, उन्होंने मिल के साद बिन अबादा अंसारी को नबी का खलीफा मुंतखब करके उसके हाथ पे बैयत शुरू कर दी। अब ये वहां से चलते हैं और वहां से चल के सकीफा बनी सादा में पहुंचते हैं और सकीफा बनी सादा पे जाके साद बिन अबादा अंसारी जो बुजुर्ग था, बूढ़ा साहबी था, उसको दाढ़ी से पकड़ के जमीन पे गिराया जाता है और उसको लातों के साथ और मुक्कों के साथ उस सहाबी को मारा जाता है और उसके बेटे अपने बाप को जख्मी हालत में वहां से हमला करके उठाते हैं। और मौरखीन कहते हैं कि अंदेशा था कि अभी साद बिन साद अबादा का इंतकाल हो जाएगा या वो मर जाएगा। जब उसको वहां से उठाया गया और उठा के साद बिन अबादा जो कि खिलाफत का उम्मीदवार था, उसे सकीफा बनी सादा से निकाल दिया गया। एक लड़ाई हुई, एक वहां पे मुसलसल शोर मचा और आखिर अंसार ने कहा कि हम में से होगा नबी का जानशीन, महाजरीन ने कहा हम में से होगा। अब ये एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वही शख्स जिसने अभी रसूल के दरवाजे पे कहा था कि नबी जिंदा है, उसने उठ के अबू बकर इब्ने कहाफा के हाथ पे हाथ रख के बैयत की
اور بیعت کر کے کہا کہ میں بھی اسے خلیفہ تسلیم کرتا ہوں اور تم لوگ بھی اسے خلیفہ مانو، اور یہ کہہ کے ایک اکثریت نے وہاں پر ان کی بیعت کرنی شروع کر دی۔ اب میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، 3 طرح کے گروہ اس وقت مدینہ میں موجود تھے، ایک مہاجرین، ایک انصار۔ مہاجرین وہ تھے جو نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، انصار وہ تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے۔ انصار نے اپنا خلیفہ سعد بن عبادہ کو بنایا تھا، جس کو بعد میں معزول کر دیا گیا، اسے تسلیم نہیں کیا گیا، اسے مارا گیا، اور سعد بن عبادہ کے کو بیٹوں سمیت وہاں سے نکالا گیا اور خود اپنے نامزد کردہ خلیفہ کی بیعت کروائی گئی، اور انصار سے بھی بزور بازو بیعت لی گئی۔ اب میرا سوال ہے کہ وہ جس صحابی کو مارا گیا تھا، کیا وہ صحابی نہیں تھا؟ سعد بن عبادہ نے آخری زندگی کے لمحے تک پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی تھی، اور سعد بن عبادہ انصاری قتل ہوئے تھے، اور آج بھی تاریخوں میں اس کے قتل کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو جنات نے قتل کیا تھا، یعنی کہ وہ اس کو کسی جن نے تیر مارا تھا۔ یہ کتنی بڑی مورخ کی بددیانتی ہے کہ اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اسے جنوں نے مارا، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ انہیں کنہوں نے مارا۔ لعنت بے شبہ، کیا بات اب جیو کے سعد بن عبادہ انصاری جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ پہلا گروہ مہاجرین کا، دوسرا گروہ انصار کا، ایک تیسرا گروہ ہے جو مکہ میں معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، افرادی اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، سٹرینتھ کے اعتبار سے ایک طاقت رکھتے ہیں، وہ ہے بنی امیہ۔ بنی امیہ اس وقت کہاں تھے؟ بنی امیہ نے سقیفہ بنی سعدہ میں اپنا پریکٹیکل رول پلے اس لیے نہیں کیا کہ بنی امیہ کا جو سردار تھا ابو سفیان، وہ اس وقت سامان تجارت لے کے شام گیا ہوا تھا۔ وہ شام کے رستے میں تھا جب اس کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلے گئے۔ اس نے فوراً سوال کیا کہ خلیفہ کون بنا؟ تو انہیں کہا گیا کہ سقیفہ بنی سعدہ میں لڑائی ہوئی ہے، تو انصار اور مہاجر آپس میں لڑ پڑے تھے، تو آخر مہاجرین نے اپنا خلیفہ ابو بکر ابن قحافہ کو بنا دیا۔ اب اس نے وہیں سے اپنا مال اموال اپنے لوگوں کے حوالے کیا اور سر پٹ اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور دوڑا کے مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچ کے سیدھے گئے رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب کے گھر، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب سے جا کے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ دو تو خاندان مشہور اور معروف تھے، ایک بنی ہاشم اور ایک بنی امیہ، یا خلافت ہاشمیوں کا حق تھا یا امویوں کا حق تھا، لیکن یہ کیا ہوا کہ خلافت نہ ہاشمیوں کے پاس گئی نہ امویوں کے پاس گئی، اور خلافت چھوٹے قبیلوں میں چلی گئی۔ عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ ہم ہاشمی تو رسول کے جنازے میں موجود تھے، رسول کے گھر میں موجود تھے، اور یہ سب کچھ جو کیا گیا، یہ خلافت کی تقسیم جو ہوئی، یہ ہمارے مشورے کے بغیر ہوئی۔ ابو سفیان نے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ آپ اٹھیے اور اٹھ کے میرا ساتھ دیجئے کہ آپ علی کے پاس جائیں اور علی کو میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ خلافت کا سب سے بہترین حقدار علی ہے، جس کا رسول اعلان کر کے گئے ہیں، تو علی صرف اور صرف کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ علی ابن ابی طالب صرف مسجد میں جا کے یہ کہے کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، یہ کہہ کے علی خاموش ہو جائے، علی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خلافت لے کے دینا میرا کام ہے، میں مدینہ کی گلیوں کو سواروں سے اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ اس سے مولانا ابو العالی مودودی تک تمام نے لکھا۔ اب جب عباس ابن عبد المطلب کو یہ بات کہی تو حضرت عباس ابن عبد المطلب کو ظاہراً یہ بات بڑی اچھی لگی کہ بنی امیہ کا سردار بنی ہاشم کی طرفداری کر رہا ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب اسے ساتھ لے کے مولا علی ابن ابی طالب کے پاس گئے۔ اس وقت مولا علی قبر رسول پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جا کے حضرت عباس نے کہا کہ اے علی، ابو سفیان آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ امیر المومنین نے قرآن پہ نظر تھی اور فرمایا ابو سفیان کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں خلافت علی کو لے کے دینا چاہتا ہوں، اور میں مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا، علی اپنے حق کے لیے اٹھے، زندگی قربان کروں اپنے مولا کے جملے پہ۔ امیر المومنین نے ہلکی سی چہرے پہ مسکراہٹ لا کے کہا
اس سے پوچھئے یہ اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ کیا بات ہے قبلہ جیو، اس سے پوچھے اس کے دل میں اسلام کی ہمدردی کہاں سے آ گئی؟ اور یہ جملہ جو آج بھی نہج البلاغہ میں ہے، یہ یقیناً فصاحت و بلاغت علی ہی کا خاصہ تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا ابو سفیان تو مجھے وہ پانی پلانا چاہتا ہے جو گندلا ہے، اور تو مجھے وہ لقمہ کھلانا چاہتا ہے جو میرے حلق میں رک جائے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں تیری سازش کو سمجھتا ہوں، اور امیر المومنین قبر رسول سے نہ اٹھے۔ اب یہاں پر آج تک ایک سوال کو شیعہ مذہب پہ ایک تانا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر امیر المومنین کا حق تھا تو امیر المومنین نے اس حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو صاحبان اس کے جواب کو ایک لائن میں مختصر میں کروں گا کہ علی کی تلوار نیام سے نکل پڑے تو بدر، احد، خیبر، خندق میں اسلام بچتا ہے، اور علی کی تلوار رسول کے بعد نیام میں واپس چلی جائے تو بھی اسلام بچتا ہے۔ کیا بات ہے جیو قبلہ، اسلام کو ضرورت تھی تو تلوار نیام سے نکلی، اور اسلام ہی کی ضرورت میں تلوار نیام میں واپس آئی۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ صاحب یہ کیوں؟ بدر، احد، جو علی احد میں ٹوٹی ہوئی تلوار سے ہزاروں کو مار سکتا ہے، وہ مدینہ میں اپنا حق کیوں نہیں لے سکتے تھے؟ اس کی وجہ میں ایک مثال سے اس انداز میں بیان کر دوں۔ ایک شخص کسی ایک جگہ پہ اپنی پوری کمائی لگا کے ایک امام بارگاہ یا مسجد بناتا ہے۔ مسجد اور امام بارگاہ بنانے کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ارد گرد کے علاقوں کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں اور وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، اور یہاں پر باقاعدہ نماز ہو اور لوگ دین سے روشناس ہو سکیں۔ لیکن بعد میں کچھ احباب اس مسجد اور امام بارگاہ میں یہ کہہ کے داخل ہو جاتے ہیں کہ صاحب آپ اکیلے یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے، تو ہم بھی اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، تو لہٰذا ایک ٹرسٹ بنا دیا جائے۔ ایک ٹرسٹ بن جاتا ہے، ساتھ والی آبادیوں میں خبر ہو جاتی ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھوانا ہو، دین سے روشناس کروانا ہو، تو اس جگہ پر ایک ادارہ، ایک امام بارگاہ بن گیا ہے، آپ وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجیں، اس مسجد میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ جو ہی وہ ٹرسٹ قائم ہوتا ہے تو اس ٹرسٹ میں صدارت کے لیے دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ جب دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ جس نے اپنی پوری کمائی سے اس امام بارگاہ کو بنایا ہے، اب وہ خاموشی سے ان دونوں کی لڑائی کو دیکھ رہا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا یہ مخلص ہو کے دین کی خدمت کرنے لگے، لیکن یہ تو آپس میں اقتدار کے لیے لڑ پڑے۔ اب اسے خوف اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر اس لڑائی میں میں نے اپنا کردار ادا کیا اور میں نے اپنا حق استعمال کرنے کی کوشش کی، تو وہ لوگ جن کے گھروں تک خبر پہنچی ہے کہ ان کے بچوں کے قرآن پڑھانے اور ان کی نماز پڑھانے کا بندوبست ہو گیا ہے، وہ وہیں ڈر کے خاموش ہو جائیں گے کہ اس امام بارگاہ میں جانے کا کیا فائدہ جہاں اپنے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس مسجد میں جانے کا کیا فائدہ جہاں پر اپنے اقتدار کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ تو صرف ان کی ذات کا نقصان نہیں ہوگا، نقصان مشن کا ہو جائے گا، نقصان اس مقصد کا ہو جائے گا، نقصان اس امام بارگاہ کی اس تبلیغ کا ہو جائے گا جس کے لیے میں کوشش اور کاوش کر رہا تھا۔ تو لہٰذا اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مشن کو بچاتا ہے، وہ اپنے مقصد کو بچاتا ہے۔ امیر المومنین نے رسول کے بعد تلوار کو نیام اس لیے رکھ لیا کہ ابھی اسلام جو قبیلوں میں پھیل رہا ہے، جب ان تک خبر پہنچ گئی کہ ابھی ہم نے کل کلمہ پڑھا تھا، لیکن جس کا کلمہ پڑھا تھا اس کے بعد تو اس کے تخت کے لیے لڑائی ہو گئی ہے، اور اس کے اہل بیت اور اس کے صحاب، اس کے دوست اور اس کے رشتہ دار آپس میں حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم کس کا کلمہ پڑھیں، ہم کس دین پہ چلیں، لہٰذا وہ دین سے پیچھے ہو جائیں گے، اسلام وہی کا وہی رک جائے گا۔ علی نے قربانی دی تھی تو مشن بچانے کے لیے دی تھی، علی نے قربانی دی تھی تو اسلام بچانے کے لیے دی تھی۔ آج پوری دنیا میں اگر اسلام بچا ہوا ہے تو وہ تلوار جو نیام میں واپس گئی تھی اسی کے صدقے سے بچا ہوا۔ جیو قبلہ، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی۔ اب ان تمام عوامل کا جس کا میں نے بہت مختصر سے وقت میں محاسبہ کیا ہے اور تجزیہ کیا ہے، اب ان تمام عوامل کا جائزہ لے کے آپ ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ کے ساتھ مخلص کون تھا، رسول کا دشمن کون تھا، رسول کے مشن کا ساتھ کس نے دیا، رسول کے مشن کا نقصان کس نے دیا۔ صاحبان آپ کو بالآخر یہ غور کرنا پڑے گا، آپ چاہے شیعہ دشمنی میں آپ دیواریں کالی کریں، کتابوں کی سیاہی کے ساتھ کتابوں کے ورق کالے کر دیں، لیکن آپ کو ایک دن تسلیم کرنا پڑے گا
کہ اصل میں اسلام کے دشمن وہی تھے جو علی کے دشمن تھے، बेशक رسول کے دشمن وہی تھے جو اصل میں اسلام کے دشمن تھے۔ رسول اللہ کو زہر دے کے انہی کے گھر کے اندر شہید کیا گیا۔ رسول کی جو حدیث تھی، میں بادشاہ کریم کربلا کے حرم کے سامنے ہوں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ اس حدیث کی مطابقت بھی کیا کہنے کیسی اکٹھی ہوئی کہ نانے کا لاشا بھی 3 دن پڑا رہا اور نواسے کا جنازہ بھی 3 دن پڑا رہا، لیکن نانے اور نواسے میں فرق تھا۔ نانے کا جنازہ حجرے میں پڑا رہا، نواسے کا لاشا صحرا میں پڑا رہا۔ نانے کے جنازے پہ درود پڑھا جا رہا تھا، نواسے کے لاشے پہ پتھر مارے جا رہے تھے۔ وہ رسول جس نے اسلام لوگوں کی رگوں میں اتارا تھا، وہ آخری وقت میں رو رو کے کہہ رہا تھا کوئی میری بیٹی فاطمہ کو بلائے۔ آخر خبر سیدہ تک پہنچتی، سیدہ باپ سے ملنے کے لیے باپ کے پاس آتی، اکلوتی اولاد رسول کی۔ رسول اللہ اپنی بیٹی کا سر اپنے سینے پہ رکھتے، سینے پہ رکھ کے رسول ماتھا چوم کے کہتے زہرا میرے بعد رونا نہ۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یا باپ کی داڑھی چوم کے کہتی ہے بابا تیرے بعد فاطمہ کی زندگی کیسے گزرے گی، بابا تیرے بعد فاطمہ جیے گی کیسے۔ رسول اللہ کی آواز آئی زہرا میرے بعد۔ اس کل رات میں نے مجلس پڑھی کربلا میں، شہادت رسول خدا پڑھتے ہوئے جملہ پڑھا، اس جملے میں کوہرام بپا ہوا کہ رسول نے اپنی بیٹی کو وصیت کرتے ہوئے بیٹی کا ماتھا چوم کے جو وصیت کی، وہ وصیت پوری رات رونے کے لیے کافی ہے۔ رسول کی آواز فاطمہ میرے بعد علی کا خیال رکھنا۔ حق یہ بنتا تھا کہ رسول علی سے کہتے علی میرے بعد زہرا کا خیال رکھنا، رسول علی سے کہتے کہ علی میرے بعد میری بیٹی کا خیال کرنا۔ ہائے محبت رسول کہ رسول کو پتا تھا کہ میرے بعد علی اتنا غریب ہو جائے گا کہ زہرا سے کہا زہرا میرے بعد علی کا خیال رکھنا۔ جس بیٹی سے کہا تھا کہ میرے بعد علی کا خیال رکھنا، جب بیعت علی لینے کے لیے لوگوں کا ہجوم علی کے دروازے پہ آیا تھا، دروازہ جلا سیدہ خاموش رہی، پہلو زخمی ہوا زہرا خاموش رہی، تازیانہ لگا زہرا خاموش رہی، چہرے پہ تماچا آیا زہرا خاموش رہی، بی بی کا محسن شہید ہوا بی بی خاموش رہی، لیکن جب علی کے گلے میں رسی آئی پھر محمد کی بیٹی خاموش نہ ہوئی، پھر دوڑ کے گئی اور تبرکات والا صندوق نکالا، اپنے رسول والا بابے والا امامہ سر پہ رکھا، تلوار کو ہاتھ دیوار سے اتار کے ہاتھ میں پکڑ کے کہنے لگی ہے اگر کسی نے علی کے گلے سے رسی نہ نکالی تو میں جنگ کے لیے اتر آؤں گی۔ فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں تلوار دیکھی یا مدینہ میں کوہرام بپا ہوا۔ سلمان محمدی کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کی دیوار کو اٹھتا ہوا دیکھا، لوگوں نے قیامت کے اثرات دیکھے تو علی کے گلے سے فوراً رسی کو نکال دیا۔ علی زخمی حالت میں زہرا کے پاس آئے، زہرا کے پاس آ کے کہا اے فاطمہ تو زہرا، اے بنت پیغمبر، تیرا پہلو زخمی، تیرا ہاتھ زخمی، تیرا سر زخمی، لیکن تو علی کی دفاع کے لیے گھر سے نکل آئی۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے میرے بابا نے کہا تھا زہرا میرے بعد علی کا خیال رکھنا، جیسے رسول نے کہا تھا زہرا میرے بعد علی کا خیال رکھنا، ایسے علی نے کہا تھا زینب میرے بعد حسین کا خیال رکھنا، ایسے ہی حسین نے کہا تھا سکینہ میرے بعد سجاد کا خیال رکھنا۔ آج اس گھر کی بیٹیوں کا مقدر، کوئی علی کے ساتھ روتی رہی، کوئی حسین کے ساتھ روتی رہی، کوئی سجاد کے ساتھ روتی رہی۔ جو علی کے ساتھ ہوئی اسے بھی مسلمانوں نے مارا، جو حسین کے ساتھ آئی اسے بھی پتھروں کے ساتھ مارا، جو سجاد کے ساتھ آئی اسے بھی پتھروں کے ساتھ مارا۔ میرا اللہ علی کی بیٹیوں کے قاتلوں پہ لعنت فرمائے۔ لاکھوں درود و سلام ہو علی اور علی کی اولاد پہ، لاکھوں درود و سلام ہو حسین اور حسین کی اولاد پہ۔ میرا مالک کریم کربلا کا حرم ہے، میں دعا گو ہوں شب شہادت، میرا مالک آپ تمام کو روضہ حسین کی زیارت نصیب فرمائے، کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، آپ کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، آپ کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔